أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم. کچھ لوگ اس طرف قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بے شک متقی لوگ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے اور ان تمام چیزوں سے وہ خوش ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہوا ہوگا، اور ان کا رب انہیں عذاب سے بچا لے گا، اور ان کا رب کہے گا کہ مزے لے کر کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جس کو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اور وہ لوگ تخت پر ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کا نکاح خوبصورت عورتوں سے کیا جائے گا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور پھر ان کی خاندان، ان کی ذریت ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، تو ہم ان کے ساتھ ان کے خاندان کو بھی جنت میں ملا دیں گے اور ان کے عمل میں ذرہ برابر کمی نہیں کریں گے. ہر آدمی اپنے عمل کے برابر محبوس ہے اور رہین ہے. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بار بار بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی کتاب میں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی ہولناکی کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، تو اسی کے فوراً بعد جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دونوں کو ایک ساتھ تذکرہ کرتا ہے تاکہ دونوں منظر ہمارے سامنے ہوں اور دونوں جزا ہمارے سامنے ہو کہ برے عمل کے پاداش میں، برے عمل کی وجہ سے انسان کس طرح سے جہنم کے عذاب کو جھیلے گا اور کس طرح سے عذاب کا سامنا کرے گا. تو ٹھیک اسی طرح جو دنیا میں متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اللہ کی نیک بندی ہوگی، تو وہ کن کی نعمتوں کا مالک ہوگا اور اللہ تعالیٰ انہیں کیا کچھ دے گا، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے بارے میں جگہ جگہ پر بشارتیں سنائی ہیں. آپ جو بھی صورتیں کھولیں قرآن میں اور جن آیتوں کی آپ تلاوت کریں، آپ کو جگہ جگہ پہ متقیوں کی بشارت کے بارے میں قرآن میں تذکرہ سنیں گے. ہر وقت ہر جگہ پہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شوق دلایا ہے، ہمیں اور آپ کو ابھارا ہے کہ
کہ اگر تمہیں کسی چیز کو پانے کی خواہش ہونی چاہیے تو وہ جنت ہے. اگر تمہیں کسی کی طرف دوڑنا چاہیے، تمہارے اندر اگر للک ہونی چاہیے اور تمہارے اندر خواہش اور طمع ہونی چاہیے، لالچ ہونی چاہیے، تو وہ جنتوں کی نعمتوں کی لالچ ہونی چاہیے. تم اگر بھاگو، تم اگر سبقت کرو، اگر تم کسی چیز میں مسابقہ کرو تو وہ جنت میں کرو، اس کی نعمتوں کے بارے میں کرو. دنیا چھوڑو، یہ دنیا عارضی شے ہے، یہاں کی خوشی عارضی ہے اور یہاں کی تکلیف عارضی ہے. یہاں کا ہر ایک ایک لمحہ اور ہر ایک ایک چیز وہ سب کی سب عارضی ہے، سب ختم ہو جانے والی. لیکن جو تمہارے لیے دائمی ہے تم اس کے لیے بھاگو، تم اس کے لیے چلو، تم اس کے لیے دوڑو. وہی تمہاری اصل چیز ہے، وہی تمہارا اصل مقصد ہے. اسی طرح سے جہنم کے بارے میں تذکرہ کیا کہ اگر تمہیں بچنا ہے تو کس چیز سے بچو؟ جہنم کی آگ سے بچو، اس کے عذاب سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو. اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیسے کیسے دردناک عذاب کو تیار کر رکھے ہیں. جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے رسول کا انکار کیا، ان کے لیے کیسے سخت پکڑ ہوگی آخرت میں، اور قیامت میں کیسی ہولناکی ہوگی اور کیسا ڈراؤنا ماحول ہوگا، اس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ متقیوں کو بشارت سنا رہے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بشارتیں سنائی جا رہی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کے حکموں کی رعایت کرے گا، زندگی اپنی گزارے گا اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی خواہش کے مطابق، پھر ہم ان کو کیا نہیں دیں گے؟ کیا کچھ نہیں دیں گے. حدیث میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ ہم ان کو ایسی ایسی نعمتیں دیں گے اور ان کو ایسی ایسی نعمتوں کا مالک بنائیں گے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا اور کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور ہوگا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ایک کس کو دے گا؟ ایک متقی کو دے گا، ایک اللہ سے ڈرنے والے بندے کو دے گا اور ایک بندی کو دے گا جو اللہ کی خوف کے ساتھ زندگی گزارے گا. اب میری بات آپ سمجھیے، خوف کہتے کس کو ہے؟ ایک خوف یہ ہوتا ہے محکوم اپنے حاکم سے ڈرے، یعنی بادشاہ سے رعایا ڈرے، اور اسی طرح سے کوئی ظالم ہو، وہ محلے میں رہتا ہو، لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، جیسے انسان جانور سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے. یہ ڈرنا نہیں ہے متقی کا. ڈرنا اس لحاظ سے جیسے ایک شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے کہ کہیں ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، جیسے ایک بیٹا، فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے میرے والدین کو تکلیف ہو. تو اس طرح کا ڈرنا، اس طرح کا ایک بندے کا اللہ سے ڈرنا کہ کہیں میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں ناراضگی کا مستحق نہ ہو جاؤں. اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ بچ بچ کے چلتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہر ایک ایک چیز کو پوچھ کر کرتا ہے، علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط کرتا ہے کہ بتائیے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں یہ کام کس طرح سے کروں، میں شادی کس طرح سے کروں، میں بیاہ کس طرح سے کروں، میں معاملات کس طرح سے کروں، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں کس طرح سے گزاروں، میں معاملات کر رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، میں کس طرح سے کروں کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ متقی. شادی ہو رہی ہے، اب ایسا نہیں کہ ہم اس میں آزاد ہو گئے، بے شتر مہار ہو گئے کہ جو کرنا ہے کر گزرو، جو کچھ کرنا ہو، بے حیائی کرنی ہو، بے پردگی کرنی ہو، جو دل میں چاہے وہ کرنا ہو، ایسا نہیں. بلکہ متقیوں کی پہچان ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، فوراً جاتا ہے دین کے جاننے والوں کے پاس اور ان سے پوچھتا ہے کہ بتائیے میرے نبی کی شادی کیسی تھی، میرے نبی نے نکاح کیسے کیا، میرے نبی نے تجارت کیسے کی. اس نبی کے ذریعے، اس نبی کی سنت پر میں بھی عمل کر کے میں بھی اللہ کو راضی کروں گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں. اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، دل میں بٹھا لیجئے. اس کے علاوہ متقی کی کوئی اور تشریح نہیں ہو سکتی کہ آپ ہر معاملے میں
اللہ سے اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کے بارے میں علماء سے پوچھیں کہ یہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے، اس معاملے میں مجھے کیا کہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو میں شیطان کے راستے پہ چل بیٹھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان لوگوں کے راستے پہ چل بیٹھوں جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ متقی کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ بے شک ایسے متقی جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، وہ کہاں پر ہوں گے؟ جنات میں ہوں گے، یعنی باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. آپ سوچیں، اس کو غور کریں. آپ میں دنیا کی مثالوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آخرت کا وہ دن ہوگا جس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا. انسان کی کھوپڑی گرمی کی وجہ سے اس طرح سے کھول نہیں ہوگی جیسے ایک دیگچی اور ایک برتن جو آگ پہ رکھی ہوئی ہو اور وہ کھول نہیں ہو، اس طرح سے کھول نہیں ہوگی. ایسا منظر ہوگا، ایسا گرمی ہوگی، ایسی گرمی ہوگی اور پسینے میں انسان شرابور ہوگا، گھٹنے کے برابر، اسی طرح سے پیٹ کے برابر، سینوں کے برابر، یہاں تک کہ کچھ لوگ ناکوں کے برابر پسینہ آ رہا ہوگا. اس وقت انسان کی تمنا کیا ہوگی؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. دنیا میں سخت مئی جون کی گرمی ہو، آپ سفر کر رہے ہو، تو آپ کی چاہت کیا ہوگی کہ مجھے کوئی ایسا باغیچہ ملے جس میں میں آرام کر لوں. یہی چاہتے ہیں نا کہ مجھے کچھ ٹھنڈک ملے، گرمی اتنی شدید ہے کہ میں کچھ آرام کر لوں. اور آپ کو وہ باغ مل جائے، آپ کیا کریں گے؟ فوراً اپنی گاڑی کو روکیں گے، فوراً اپنے آپ کو روکیں گے اور اس باغ میں آ جائیں گے آرام کرنے کے لیے. اچھا، اب اس باغ میں آپ کی تمنا کیا ہوگی کہ مجھے کاش ٹھنڈا پانی مل جائے. کیا مل جائے؟ کاش مجھے ٹھنڈا پانی مل جائے. آپ کو سامنے بہتی ہوئی نہر مل جائے، صاف شفاف چشمہ ابلتا ہوا، تو آپ کو دل اور خوش ہو جائے، ارے واہ ٹھنڈے پانی کا انتظام ہو گیا. پھر آپ کی تمنا کی بھوک لگی ہے، کاش مجھے تازے تازے پھل مل جاتے. آپ دیکھیں گے اور اوپر سیب اور انار کے بھی درخت ہیں اور بغیر اجازت کے، مالک کی اجازت کے میں آرام سے اس کو استعمال کروں، تو آپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ اور زیادہ خوش ہو جائے گا. اور اسی وقت آپ کے ساتھ آپ کی فیملی بھی ہو، وہ بھی مزے لے رہے ہو، تو آپ کا جو ہے آپ کا تصور اور دوبالا ہو جائے گا، آپ کی خوشی اور دوبالا ہو جائے گی. ٹھیک اسی طرح سے میرے محترم بزرگ دوستو، میری عزیز ماں اور بہنوں، آخرت کا وہ دن ہوگا جس وقت سورج آپ کے سوا نیزے پر ہوگا، آپ کی کھوپڑی کھول نہیں ہوگی، پسینے سے آپ شرابور ہوں گے، پسینے سے آپ شرابور ہوں گے. اس وقت تمنا ہوگی کہ کاش مجھے سائے دار درخت مل جائے، کاش مجھے کوئی ایسا چھاؤں مل جائے جس میں میں سکون لے سکوں، جس میں مجھے آرام مل سکے. تو اللہ تعالیٰ اس دن جو دنیا میں تکلیفوں کو برداشت کیا ہوگا، اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر مصیبتوں میں پڑا ہوگا، تکلیفوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندے جاؤ آج تمہارے آرام کا دن ہے. تم نے دنیا میں بڑی تکلیفیں جھیلی، کس کے لیے جھیلی؟ میرے لیے جھیلی، صرف میرے لیے. ورنہ تم چاہتے تو حرام کام کر سکتے تھے، تم چاہتے تو جھوٹ بول کر کمائی کر سکتے تھے، تم چاہتے کسی کا حق مار سکتے تھے، تم چاہتے کسی کے اوپر ڈاکہ ڈال سکتے تھے، تم چاہتے کسی کو پامال کر سکتے تھے اپنی خوشی کے لیے. لیکن تم نے کس لیے نہیں کیا؟ کس لیے نہیں کیا تم نے؟ صرف اور صرف میرے لیے نہیں کیا. تم نے تکلیفیں برداشت کی، کس لیے؟ میرے لیے. تو آج میرے بندے چلا جا میری جنت میں، آرام کر، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو، ہمیشہ ہمیشہ رہو، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی کوئی رونا نہیں ہوگا، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ چلے جاؤ. تو یہ میرے محترم بزرگ دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے دنیا کی عارضی سی زندگی، چھوٹی سی زندگی میں آپ نے یہ سب کچھ کس کے لیے برداشت کیا ہوگا؟ کس کے لیے برداشت کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو وہ تمام چیزیں جس کی آپ خواہش کریں گے، بلکہ اس سے کہیں آگے آپ کو چیزیں مل جائیں گی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے. ان المتقین، آپ اس دنیا کی مثالوں کے ذریعے سے جنت کو سمجھیے. یہ اس کا بدل تو نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے آپ جس طرح سے یہاں کوشش کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ کو جنت میں انشاءاللہ ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ بے شک متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ کہاں پر ہوں گے؟ باغات میں ہوں گے اور اسی طرح سے نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، اور ان تمام چیزوں سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے، مزہ لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے انہیں عنایت کی ہوئی ہوگی. یعنی جنت کی تمام نعمتوں سے وہ کیا ہو رہے ہوں گے؟ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، مزہ لے رہے ہوں گے.
تو یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ غور کریے اس بات کو. دنیا کی تکلیف آپ اللہ کے لیے برداشت کر لیجیے, دنیا کی مصیبتوں کو آپ برداشت کر لیجیے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیجیے, اللہ کے لیے آپ مصیبتوں کو برداشت کر لیجیے. قسم کھا کے کہتا ہوں, جنت کی ایک ہوا ساری مصیبت کو بھلا دے گی, ساری مصیبت کو بھلا دے گی. جنت کی صرف ایک ہوا ٹھنڈی ساری دنیا کی مصیبت. حدیث میں آتا ہے ایک بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا, وہ دنیا میں ہر طرح کی عیش و آرام میں رہا ہوگا, ہر طرح کے عیش و آرام میں رہا ہوگا, اس کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اس سے کہ میرے بندے, دنیا میں تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ اس کو کہے گا نہیں, کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اچھا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ایک بار اس کو جہنم کا سیر کرا دو, سائڈ سے اس کو کرایا جائے گا, پھر سامنے کھڑا کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کبھی کوئی تکلیف دیکھی, کبھی کوئی خوشی پائی دنیا میں؟ کہے گا کہ خوشی کس چیز کا نام ہے مجھے معلوم نہیں, خوشی کس چیز کا نام ہے مجھے معلوم ہی نہیں. جہنم کے ایک سائڈ سے سیر کرانے کا یہ اثر ہوگا. ابھی جہنم میں نہیں جائے گا, وہ صرف اس کا اثر ہوگا, اس کے پاس سے گزرنے کا تمام کی تمام آشائش و آرام دنیا کا بھول جائے گا. ایک اس بندے کو لایا جائے گا جو دنیا میں مصیبتوں میں پلا بڑا ہو, تکالیف میں پلا بڑا ہو, ہر وقت مصیبتوں کا سامنا کیا گیا ہو. اس سے سوال کیا جائے گا تو وہ کہے گا خوشی کس چیز کا نام مجھے معلوم نہیں. اس کو جنت کا سیر کرے, فرشتوں سے کہا جائے گا, اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کو جنت کی سیر کراؤ. جنت کی سیر کرانے کے بعد اس کو سامنے کھڑا کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کبھی تو نے دنیا میں تکلیف دیکھی؟ کہے گا تکلیف کس چیز کا نام ہے مجھے معلوم نہیں. ابھی وہ جنت میں نہیں جائے گا, لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ بھول جائے گا تمام کی تمام تکلیف. اس لیے میرے محترم بزرگوں, دوستوں, میری عزیز ماں اور بہنوں, چند دن کی خوشی کے لیے آپ اللہ کو ناراض نہ کریے, وہاں دائمی خوشی کو برباد نہ کریے, دائمی خوشی کا سودا نہ کیجیے, جنت کا سودا نہ کیجیے چند دن کی خوشی کے لیے. آپ دنیا میں کتنا فائدہ اٹھائیں گے, آپ دنیا میں کتنا فائدہ اٹھائیں گے اللہ کو ناراض کر کے, اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار کے. چند دن نا, 60-70 سال, کتنے سال گزار لیں گے, اس کے بعد ختم دنیا, اور کوئی دنیا کی گارنٹی نہیں کب تک وہ نعمت ہمارے پاس رہے. اللہ کو بھی ناراض کریں گے اور نعمتوں کی بھی گارنٹی نہیں, لیکن ہاں اللہ کو اگر خوش کر لیں گے تو نعمت کی گارنٹی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو دے گا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. یہ بہت بڑی دولت ہے میرے محترم بزرگوں, دوستوں, میری عزیز ماں اور بہنوں. اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں ڈال دے, یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے. انسان اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہے نہیں کر سکتا, حق بھی نہیں ادا کر سکتا, لیکن اللہ اتنا محبوب اور اتنا محبت رکھتا ہے اپنے بندوں سے, اس کے لیے کوشش کرتا ہے اگر بندہ اس کو پانے کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے, جنت میں داخل کر لیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کُلُوا وَاشْرَبُوا خَنِیئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, کہ میرے بندوں کھاؤ پیو, میرے نیک بندوں, مجھے خوش کرنے والے بندوں بندیوں, تم کھاؤ پیو, خوشی سے مزے لو. جنت کی جو کچھ تم دنیا میں کر رہے تھے اس کا یہ بدلہ ہے. جو تم دنیا میں تکلیفیں برداشت کر رہے تھے, جو تم مجھے راضی کر رہے تھے, آج اس کا بدلہ دیکھو کہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت کا مزہ لو, اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو, تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا. اس کے بعد متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین, اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں فرما رہے ہوں گے کہ وہ مسیریوں پر آرام کر رہے ہوں گے. لوگ حساب کی سختی میں ہوں گے, لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے, پریشانی میں ہوں گے, لیکن جو نیک اللہ والے ہوں گے وہ کیا ہوں گے, مسیریوں پہ آرام سے ٹیک لگائے ہوئے. جیسے کوئی آرام سے آدمی سکون سے ہوتا ہے تو ایک تکیہ لگا کے آرام سے ٹیک سے سکون لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ایسے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا نقشہ کیا جائے کہ وہ لوگ آرام سے مسیریوں پہ ٹیک لگائے ہوئے ایک دم بیٹھے ہوئے ہوں گے, جنت کی ٹھنڈی ہوا لے رہے ہوں گے, اور تمام نعمتیں ان کے سامنے جنت میں مسیریوں پر بچھائی ہوں گی. جو تمنا کریں گے وہ چیز حاضر ہو جائے گی, صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں, مزہ لینے کے لیے. جنت جو ہے وہ مزہ لینے کے لیے, ہر ایک چیز سے آپ مزہ اٹھائیں گے وہاں پہ. تو جس چیز کی تمنا کریں گے آپ, وہ چیز آپ کے سامنے آپ کے تخت پر حاضر ہوگی, آپ کے مسیری پہ وہ چیز حاضر ہوگی. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ, اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک ایمان والے بندے کو جس طرح سے دنیا میں نکاح کا ایک قانون ہوتا ہے
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی اس کا نکاح کریں گے، اس کے لیے خوبصورت بیوی عطا کریں گے جس کو حور عین کہا جاتا ہے، اور وہ نیک بیوی جو دنیا میں نیک رہی ہو اور اپنے خاوند کی فرما بردار رہی ہو اور اپنے خاوند کے خواہش کے مطابق حلال کاموں میں چلی ہو اور اللہ کی بھی مطیع و فرما بردار رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی عورت سے جنتی کا نکاح کریں گے، یعنی وہ بھی جنت میں اسی کی بیوی رہے گی، لیکن ہاں اس کے لیے شرط ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی رضا کی خوشنودی کے مطابق آپ کی زندگی گزری ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے جو بہت بڑی بشارت ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، کہ جو بھی نیک بندہ ہوگا، مومن اور نیک فرما بردار، جب وہ دنیا میں نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کی اولاد اگر نیک ہوتی ہے، ایمان والی ہوتی ہے اور اس کے نقش قدم پر چلتی ہے، چاہے کہ اپنے ابا کے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر پورا نہ چل پائے، جس وجہ سے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، لیکن ہاں نیکی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ چلا ہو ان کے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں ایک ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے والد اور میرے گھر والے جو دنیا سے چلے گئے میں ان کے ساتھ جنت میں ملوں، تمنا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر ایک تمنا یہی کرتا ہے، تڑپتا ہے اس کے لیے جب کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے کہ کہاں ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کاش میری ملاقات ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی بشارت کے لیے سنا رہا ہے، تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان مت ہونا، جس سے تم محبت کرتے ہو، ہاں جس طرح سے وہ نیک عمل کے ساتھ گئے تم بھی انہیں کے پیچھے نیک عمل کرتے رہو، انشاءاللہ دونوں لوگوں کو، پوری ذریت اور پورے خاندان کو انشاءاللہ ہم جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ یہ سب سے بڑی خوشی ہو جائے گی، ایک تو آپ جنت میں جائیں گے، اوپر سے آپ کے گھر والے بھی جنت میں شامل ہو جائیں، مل جائیں، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ جس طرح سے آپ خوشیوں کے موقع پہ اپنے گھر والوں کو دیکھنا چاہتے اپنے گھر میں، ہے کہ نہیں، کہ سارے تمام خاندان میرے پاس موجود ہے میری خوشی کے موقع پہ، تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ جب ایک ایمان والے جنت میں چلا جائے گا، تو اس سے بڑی اس کی خواہش کیا ہوگی کہ کاش میرے گھر والے بھی اس جنت میں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی خواہش کیا کر دے گا، پوری کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں والذین آمنوا، جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور ان کے خاندان بھی انہی کے نقش قدم پر چلتی رہی، الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کی ذریت یعنی ان کے خاندان کو بھی جنت میں انہی کے ساتھ ملا دیں گے، وما ألتناهم من عملهم من شيء، اور ہم ان کے عمل میں ذرہ برابر کمی بھی نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوا کہ جو بڑے لوگ یعنی ان کے آبا اور اجداد وہ جنت کے بڑے درجے پہنچ گئے اور یہ ان کے چھوٹے یعنی ان کے متبعین، ان کے خاندان کے لوگ، انہوں نے تھوڑا عمل کیا ان کو نیچے کا درجہ ملے گا تو ان کو کم کر کے ان کے ساتھ کر دے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا کہ ان کا بھی عمل بڑھا کر اپنے فضل و کرم کے ساتھ اسی بلند مقام پر پہنچا دے گا۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نہیں ہے یہ کہ ایک والد جو بہت زیادہ عمل کیا وہ بڑے اونچے مقام پہ، لیکن چھوٹا اس کا بیٹا ہو سکتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے کم درجے پہ پہنچے جنت کے، لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ ہوگا دل کو خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو بھی اس مقام پر یعنی بلند مقام پر اس کے والد کے ساتھ پہنچا دے گا۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، کہ ہر آدمی اپنے کیے ہوئے میں محبوس ہے یعنی مرہون ہے، کہ انسان جو کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ اگر برا کرے گا اور دنیا میں نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی تو اس کا بدلہ آخرت میں ویسا ہی ملے گا، لیکن جو نیک عمل کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو خوش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ شوق اللہ تعالیٰ نے دلایا ہے میرے محترم بزرگ دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، تاکہ ہمارے اندر جسے ہم دنیا کو پانے کے شوق میں کس طرح سے دن اور رات ایک کر دیتے ہیں، ہم دن کو دن نہیں سمجھتے، رات کو رات نہیں سمجھتے، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں دنیا کے چند روپیوں کے خاطر، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کچھ
जन्नत के लिए भी तो दिन रात एक करें, कुछ उस नेमतों को पाने के लिए भी तो कोशिश करें। बताओ 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जो दुनिया आरजी है उसके लिए बताइए दिन रात एक कर दे रहे हैं, न दिन को दिन समझे न रात को रात समझ रहे हैं, पूरी पूरी जिंदगी खपा दे रहे हैं। जो खत्म हो जाएगी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो जन्नत आपको हमेशा हमेशा मिलेगी, उसकी नेमतें हमेशा हमेशा रहेंगी, उसके लिए आप कितनी कोशिश कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रुपए में 5 आना भी नहीं कर रहे हैं, 4 आना भी नहीं कर रहे हैं, तो बताओ कैसे मुस्तहिक होंगे? तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी अजीज माँ और बहनों, दरख्वास्त है आपसे कि जिस तरह से आप अपनी दुनिया को बनाने और संवारने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से आप अपनी जन्नत को भी बनाने और संवारने की कोशिश करिए, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करिए। इंशाअल्लाह आप जब जन्नत में जाएंगे, हम और आप इंशाअल्लाह जब जन्नत में जाएंगे तो दुनिया की सारी तकलीफ भूल जाएंगे, तो उसके लिए आप तकलीफ बर्दाश्त कर लीजिए जन्नत को बनाने के लिए, तो इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा वहाँ पे रहेंगे, कभी मौत नहीं आएगी, कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी दौलत है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यही सबसे बड़ी कामयाबी, इसके अलावा कोई कामयाबी नहीं। समझ में आ रही? तो इंशाअल्लाह इसके लिए आप कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर आने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की कोशिश करिए। इस तरह से आपकी एक और जिम्मेदारी है, अपने घर की औरतों को भी भेजिए। यहाँ पर माशाअल्लाह राशिद भाई के घर में इंतज़ाम है, पूरे पर्दे के साथ, पूरे एहतमाम के साथ, वहाँ पर आप अपनी औरतों को भेजिए ताकि उनके अंदर भी शौक़ पैदा हो सके जन्नत का, ताकि वो भी अपने घर को संवार सके, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। समझ में आ रही मेरी बात? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाइए। ए अल्लाह हम में से जो दुनिया से ईमान के साथ जा चुके हैं, तेरे ईमान वाले बंदे बंदी हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। ए मेरे मौला, हमें भी जन्नत वाले रास्ते पर चला दीजिए, अपने खुशनूदी वाले अमल पर चला दीजिए। मेरे मौला अपने खुशनूदी वाले रास्ते पर चला दीजिए, हमें भी जन्नत का मुस्तहिक बना दीजिए, दुनिया भी हमारी जन्नत का नमूना बना दीजिए, हमारी आखिरत भी बेहतर कर दीजिए। मेरे मौला तमाम परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, मुसलमानों के ऊपर आए हुए हालात को दूर फरमा दीजिए। मेरे रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाइए, मेरे मौला हमसे राज़ी हो जाइए। जो परेशानी मुसीबत है अल्लाह उसको अपने फज़ल व करम से हटा लीजिए। मेरे मौला अपनी रज़ा वाले अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.